سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھے۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوگا، اپنے اس پروگرام میں ہم نماز سیکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور نماز سے متعلق جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، ہم ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے تاکہ ہم نماز پڑھنا سیکھ سکیں اور نماز کے دوران ہونے والی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور شب جمعہ جو مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ ان کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز جمعہ سے متعلق کچھ باتیں سنی تھی۔ نماز جمعہ کے مسائل کیا ہیں، خطبے سے متعلق کچھ گفتگو سنی تھی، نماز جمعہ کی کچھ شرائط بھی ہم نے سنی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ اہم ترین باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ان کے پاس جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، تیزی کرو، کوشش کرو۔ وذروا البیع، فرمایا خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، تجارت نہیں کرنی، خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، بلکہ فوراً جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنا شروع کر دینا ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ان کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدنی رضا اتاری ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اس کا مطلب کیا ہے خرید و فروخت؟ دیکھیں مدنی رضا، اصل میں جب اذان ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو اذان ہونے کے بعد اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں نماز کی طرف جانا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے نماز میں رکاوٹ ہو، نماز میں تاخیر ہو، کیونکہ لوگ اگر خرید و فروخت میں، تجارت میں مصروف رہیں گے، ٹھیک ہے، لوگ ٹریڈنگ میں مصروف رہیں گے، تجارت میں مصروف ہیں، لین دین میں مصروف ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ نماز جمعہ رہ جائے، نماز جمعہ چھوٹ جائے، ہے نا؟ تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ کام کاج چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، ٹریڈنگ چھوڑ دیں، لین دین چھوڑ دیں اور فوراً نماز کی طرف جانا شروع کر دیں۔
ٹھیک ہے. اب نماز کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ غسل کریں, لباس چینج کریں, کپڑے چینج کریں, یہ بھی نماز کی ہی تیاری ہے. یعنی نماز کی تیاری شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے؟ نماز کی تیاری شروع کر دینی ہے, یہ حکم ہے. قرآن نے فرمایا نا وَذَرُ الْبَيْعِ, خرید و فروخت چھوڑ دو. تو اب خرید و فروخت چھوڑ دینا ہے, یعنی جو تاجر ہے نا, جو دکاندار ہے, وہ خرید و فروخت چھوڑ دے گا. جہاں اس نے نماز جمعہ پڑھنی ہے وہاں کی اذان ہو گئی, اب اسے چاہیے کہ خرید و فروخت چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اور نماز کی تیاری کرے. اسی طرح سے جو خریدنے والا ہے, تو جہاں اس نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے, تو اگر وہاں کی اذان ہو جاتی ہے, اب یہ بھی کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا, کوئی تجارت نہیں کرے گا, بلکہ کیا کرے گا؟ فوراً نماز کی تیاری کرنا شروع کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس آزاد طاری ہے. یوسف بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعے کے دن 2 اذانیں کیوں ہوتی ہے؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے اویس آپ کا, کہ بھائی باقی نمازوں میں تو ایک اذان ہوتی ہے نا, جبکہ جمعہ کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ لیکن ایک نماز وہ بھی ہے جس کے لیے اذان ہوتی نہیں, پتہ ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. نماز جنازہ, یہ جواب درست ہے. ایک اور نماز بھی ہوتی ہے, عید کی نماز. عید کی نماز کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی, اور نماز جنازہ کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی. لیکن نماز جمعہ میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 اذانیں ہوتی ہیں نا. تو اس کی ایک وجہ ہے اویس, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, پہلے تو اذان کہہ دی گئی, ٹھیک ہے, اور جب نماز کا وقت ہونے والا ہے نا, اب خطبہ ہونے والا ہے, تو اب دوبارہ سے اذان کہی جاتی ہے. کیوں کہی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں نا, کہ بھئی لوگ بھول گئے ہوں کہ یار اذان چلے, ابھی تو اذان ہوئی ہے نا, میں چلا جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. پیارے بچوں, آپ بھی غور کریں, اذان ہو گئی, آپ نے کہا میں ابھی جاتا ہوں نماز پڑھنے, یہ کام کر لوں, ہوم ورک کر لوں, کھانا کھا لوں, یہ کام کر لوں, اپنی مصروفیات, فلاں چیز لے کر آ جاؤں, ٹھیک ہے, یا اس کو یہ بتا دوں, اس سے یہ پوچھ لوں وغیرہ. لیکن آپ کی اسی ایکٹیویٹی میں, اسی کام میں, اسی مصروفیت کے اندر جماعت کا ٹائم چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار ابھی تو اذان ہوئی تھی, پتہ ہی نہیں چلا, ایسے کہتے ہیں نا. تو بعض اوقات انسان مصروف ہو جاتا ہے, اس کی توجہ نہیں رہتی. تو جب ایک اذان ہو گئی ہے تو اب دوسری اذان اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ جو مصروف لوگ ہیں وہ کیا کریں, وہ آ جائیں جلدی, ٹھیک ہے, وہ آ جائیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں, اپنے کام کاج کو چھوڑ دیں, اب تک جو نہیں آیا وہ بھی. اس لیے 2 اذانیں کہی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیر آزاد طاری ہے. آپ نے کہا خرید و فروخت چھوڑ دیں, پہلی اذان کے وقت خرید و فروخت چھوڑنی ہے, دوسری اذان کے وقت. بھئی قرآن نے تو کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. یہاں پر اذان سے مراد پہلی اذان. کون سی اذان ہے؟ جی ہاں, یعنی جیسے ہی فرسٹ اذان, پہلی اذان کہی جاتی ہے, فوراً کام کاج, خرید و فروخت, تجارت سب چھوڑ دینا ہے اور نماز کی تیاری کرنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد پہلی اذان ہے, نہ کہ دوسری ہے. یعنی کوشش کریں کہ دوسری اذان جو ہے نا آپ کو مسجد میں ملے, دوسری اذان مسجد میں ملے, کیونکہ اس کے فوراً بعد خطبہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھی جاتی ہے, تو اسی لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی, میرا نام محمد عمر آزاد طاری ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں جلدی جانے کا کیا زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ ہاں بالکل بھائی, ثواب ہوتا ہے. بلکہ پیارے بچوں, میں آپ کو بتاؤں, جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانے کا تو ہمارے بزرگوں کا ایسا معمول تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب جمعہ کا دن ہوتا تھا نا, فجر کے ٹائم پر لوگ نکل جاتے تھے, یعنی فجر کی نماز سے پہلے جامع مسجد میں. بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ جامع مسجد میں جا رہے ہیں. لالٹین اٹھائی ہوئی ہے. لالٹین سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ لالٹین ہیں, لائٹ جس کے اندر موم بتی ہوتی ہے.
جو پہلے کے زمانے میں. ہاں یعنی وہ ایک جو ہے لالٹین بنی ہوتی ہے, اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے, چھوٹی سی لائٹ, بالکل چھوٹی سی لائٹ ہوتی ہے, آگ جل رہی ہوتی ہے, وہ تیل سے جلتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے زمانے میں چونکہ بجلی وغیرہ کا اتنا دور نہیں تھا نا, تو وہ روشنی کے لیے اس طرح سے اہتمام کرتے تھے. تو وہ لالٹین لے کر جو نا نکل جاتے تھے رات کو, فجر کی نماز سے پہلے نکل گئے. بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے فجر سے پہلے نکل جاتے تھے. ہے نا حیرت کی بات مدنی؟ اور وہ بس جا کر نا وہاں بیٹھ جاتے تھے مسجد میں اور انتظار کرتے تھے, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. ہے نا, تو ان کو پتہ تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب. بلکہ حدیثوں کا مضمون ہے جو پہلے آتا ہے, یعنی 3 4 5 طریقے سے اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی گئی کہ پہلی سات میں جو آئے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, دوسری سات میں جو آئے اس کو گائے جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کے بعد والے کو مینڈھا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کے بعد والے کو مرغی جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کے بعد والے کو انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. دیکھیں ثواب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے نا ممبر پر, یعنی امام خطبے کے لیے آ جائے, تو اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اب ان کا نام اس میں لکھا نہیں جاتا ہے جو دیر سے آ رہے ہیں نا خطبے کے ٹائم پر. جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے پوچھا تھا پروگرام میں, ایک نمازی جو ہے اس وقت آتا ہے جب کہ خطبہ ہو گیا ہے نا, اور اب نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, امام کے ساتھ جماعت میں شامل تو ہو گیا, خطبہ سنا نہیں, تو اب وہ بہت بڑے ثواب سے محروم رہ گیا نا. تو جو لوگ خطبے سے پہلے آ جاتے ہیں ان کو بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے. فرشتے اس کا نام اپنے رجسٹر میں بھی لکھ دیتے ہیں, ہے نا, تو اس کو بہت زیادہ ثواب اللہ پاک عطا فرما رہا ہے جو جلدی جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ امام صاحب جو بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, مسجد میں جا کر بیان سنیں, خطبہ سنیں, پھر نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں نا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن سارے لوگ مل کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. تو کوشش کریں جمعہ کی نماز پڑھیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں, تو انشاءاللہ بہت سارا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر ہم وہاں سے اٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ادا کی تھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا, کتنی نمازوں کا تحفہ ملا تھا؟ کتنی نمازوں کا ملا تھا؟ 50 نمازوں. کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں. لیکن ہم تو 50 نہیں پڑھتے. کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. تو 50 کیوں نہیں پڑھتے اور 5 کیوں پڑھتے ہیں, یہ کون بتائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان کو 50 نمازوں کا بولا تھا. تو حضور جب واپس آئے تو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے, تو انہوں نے کہا کہ میری امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی, آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ یاد کریں نا, اویس یاد کریں کہ جبریل علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام تھے یا عیسیٰ علیہ السلام تھے, تھوڑا یاد کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا, اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بھائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. کون سے نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے چھٹے آسمان پر. کیا کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور کم کروا کر لے آئیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں, کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 45. کتنی کم ہو گئیں؟ 5 کم ہو گئی. کتنی رہ گئیں؟ 45 رہ گئیں, 45 رہ گئیں. پھر آئے, پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا یہ بھی اتنی بھی نہیں, یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, 45 بھی. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. پھر وہاں سے کتنی کم ہو گئی؟ 5 کم ہو گئی. اب کتنی رہ گئی؟ 40. یوں کر کے 5 کم ہوتی رہی اور آخر میں کتنی بچ گئیں؟ 5 بچ گئی. آپ ذرا سوچیں پیارے بچوں, اگر یہ نمازیں کم نہ ہوئی ہوتی
ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی؟ 50 نمازیں پڑھنی پڑتی. کیسے پڑھتے ہم؟ ہے نا 50 نمازیں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لوگ بیچارے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہے نا کتنی یعنی کہ بد نصیبی کی بات ہے. لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. 50 نمازیں کیسے پڑھتے؟ اور یہ 50 سے 5 نمازیں کیسے ہوئی تھی؟ کس کے وسیلے سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر وسیلہ نہ ہوتا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہوتا تو پھر 50 سے 5 نمازیں بھی نہ ہوتی، بلکہ کتنی نمازیں پڑھنی پڑتی؟ 50 نمازیں پڑھنی پڑتی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کیسے ملے؟ یہ اچھا سوال ہے یار مدنی رضا آپ کا. دیکھیں اصل میں اس کے پیچھے ہمارا ایک عقیدہ ہے، اسلام کا ایک عقیدہ ہے. وہ یہ کہ اللہ پاک کے جو نبی ہیں نا، یہ غور سے سننا ہے پیارے بچوں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا وہ زندہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ان کا انتقال تو ہو گیا، یہ بات ذہن میں رکھیے، ان کا انتقال تو ہو گیا، لیکن اللہ پاک ان کی روح کو ان کے جسم میں دوبارہ داخل کر دیتا ہے، اور اللہ پاک پھر دنیاوی زندگی کی طرح ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. جب چھٹے آسمان پر پہنچے وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. تو اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو 50 سے 5 نمازیں کیسے ہوتی؟ ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تھا جس کی برکت سے اللہ نے 50 سے کتنی نمازیں کر دی؟ 5. لیکن ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ بھئی 50 سے 5 نمازیں تو ہو گئیں لیکن ثواب کم نہیں ہوا. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی ہماری بات بدلتی نہیں ہے، ہم نے آپ پر نمازیں تو 50 فرض کی تھی لیکن ہم نے آپ پر نمازیں 50 سے کم کر کے کتنی کر دی؟ 5 کر دی. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ ہم نمازیں 5 پڑھیں لیکن کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. تو پیارے بچوں الحمدللہ یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جمعہ کی نماز سے متعلق چل رہا ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، آپ کا سوال کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں ادا فرمائی، یہی سوال تھا آپ کا. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اللہ پاک نے آپ پر نمازیں فرض کی. اس کے بعد جب اب آئے نا تو تقریباً اس کے بعد 11 سال 6 ماہ یعنی 11.5 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں. 20,000 نمازیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. تو پیارے بچوں یہ پیاری بات یاد رکھنے کی ہے. یوسف بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے جمعہ ادا فرمائے؟ عمر آپ کے سوال کا جو جواب ہے نا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرآت المناجیح میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے. دیکھیں ہمارے صحابہ کرام نے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کیا، اس کو بھی شمار کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی عبادت کو بڑے غور سے وہ دیکھا کرتے تھے اور اس کی برکتیں حاصل بھی کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی بھی
کوشش کیا کرتے تھے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اگر آپ نماز سے متعلق اور بھی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وضو تیمم کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آئے نماز سیکھیں کی دیگر ایپیسوڈز آپ اسکرین پر یوٹیوب چینل کا جو لنک دیکھ رہے ہیں، کڈز مدنی چینل، آپ یہاں پر بھی آئے نماز سیکھیں کے دیگر ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی پیج ہے کڈز مدنی چینل کا، تو وہاں پر بھی آپ جا کر آئے نماز سیکھیں کے دیگر ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، بچوں کا مدنی چینل